اگر نئی لڑائی چھڑی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا، بھارت کو بھرپور عزم اور بلا تکلف جواب دیا جائے گا۔ پاک افواج کی بھارتی فوج کی ہرزہ سرائی پر سخت وارننگ، کہا پاک افواج دشمن کے ہر کونے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بھارت کے دور دراز حصوں تک زر پہنچائیں گے۔ شاید بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے اور پاکستان کی صلاحیت کو بھول گیا ہے، اب ہم جغرافیائی تحفظ کی دیومالائی سوچ کو توڑیں گے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم مزاحم خاک میں مل گئے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی گفتگو کا تشدد مسائل کا حل نہیں، مظاہروں میں خون بہنے کا افسوس ہے، مذاکرات میں کامیابی عوام اور جمہوریت کی جیت ہے۔ حماس دیر پا امن کے لیے تیار، اسرائیل کو فوری بمباری روکنی چاہیے، معاہدے پر بات چیت جاری ہے، ایسے میں بمباری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر رد عمل، ویڈیو پیغام میں کہا آج جنگ کے خاتمے کی جانب عظیم دن ہے، سعودیہ، قطر، اردن اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک سے اظہار تشکر، کہا سب متفق تھے کہ جنگ ختم ہو اور امن قائم ہو، ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ حماس کا امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے پر مثبت رد عمل، تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور لاشوں کی واپسی کے لیے تیار، زمینی حالات سازگار ہونے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر بھی اتفاق، اتھارٹی کا قیام قومی اتفاق رائے اور عرب ممالک کی مشاورت سے ہوگا۔ حماس نے نئے سیٹ اپ میں ٹونی بلیئر کا کردار مسترد کر دیا، حماس ثالثی کے ذریعے فوری مذاکرات شروع کرنے پر بھی تیار ہو گیا۔ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے تک گروپ غیر مسلح نہیں ہوگا۔ غزہ کے مستقبل پر عالمی قوانین کے مطابق بات چیت کا مطالبہ، پاکستان، عرب اسلامی ممالک اور ٹرمپ کی کوششوں کی ستائش کی۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں زمینی آپریشن روکنے کا حکم دے دیا، نیتن یاہو کا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے اقدامات پر آمادگی کا اظہار، صہیونی آرمی چیف نے تصدیق کرتے ہوئے کہا امن فارمولے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے اسرائیلی فوج مخصوص علاقوں سے پیچھے ہٹے گی، قابض فورسز کو صرف دفاعی اقدامات کی اجازت ہوگی۔ غزہ میں 24 گھنٹے کے دوران 20 فلسطینی شہید، حماس کے مثبت جواب پر غزہ میں جشن کا سماں۔ فلسطین میں جنگ بندی اور امن کی امید، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، لکھا حماس کی طرف سے جاری بیان جنگ بندی کی کرن ہے۔ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت کا بھی شکریہ، جنہوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے حماس کے رد عمل کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو فوری حملے بند کرنے چاہیے، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی ہمدردی کی امداد کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے فوری اور پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ عالمی رہنماؤں کا حماس کے مثبت جواب کا خیر مقدم، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا یہی موقع ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی کوششیں ہمیں امن کے قریب لائیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کا تمام فریقین پر جنگ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے پر زور، ترک صدر نے بھی حماس کے مثبت رد عمل کو خوشائند قرار دیا۔ مصر، قطر، اٹلی، آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے بھی غزہ میں قیام امن کی جانب مثبت پیش رفت کو سراہا۔ اسموتھ فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے متعدد کارکن اسرائیلی جیلوں میں منتقل، ملک بدر ہونے والے 4 اطالوی کارکن اٹلی پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ دیگر کارکنوں کی ملک بدری کا عمل بھی جاری ہے۔ غزہ کے محصور عوام کو امداد پہنچانے کے لیے ایک اور فلوٹیلا اٹلی سے روانہ، کانشنس نامی کشتی میں سوار کارکن سوار۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کا کہنا ہے کہ امدادی کشتی میں زیادہ تر طبی کارکن اور صحافی ہیں۔
بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ مظفرآباد میں وفاقی حکومت کا جو وفد بھیجا گیا تھا، ہماری بات چیت کامیاب ہوئی اور آزاد کشمیر میں امن واپس بحال ہوا۔ احتجاج جو تھا وہ وائلنٹ ہو گیا اور اس میں کافی سارا خون بہا، جو بہت تکلیف دہ ہے۔ حکومت کے بر وقت اقدام سے اور ہمارے وہاں کے انتظامی سٹرکچر کے اداروں کے سب کے تعاون سے ایک اس کا فوری حل ہے ان کے کچھ مطالبات کی شکل میں۔ کوشش یہ ہوگی کہ جتنی جلدی ممکن ہو اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ آزاد کشمیر میں امن بحال، حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ حکومتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کا معاہدے کا اعلان۔ حکومتی کمیٹی کامیاب مذاکرات کے بعد اسلام آباد پہنچ گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا، آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بحال ہو چکے۔ مذاکرات کا کامیاب ہونا جمہوریت کی جیت ہے۔ مذاکرات میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا، پرتشدد مظاہروں میں خون بہنے کا واقعہ افسوسناک ہے۔ معاہدے کی شکل میں فوری حل نکالا گیا۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ امیر مقام نے کہا، بھارت کی کشمیر میں خون ریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف بولے، کوشش ہے خطے میں بھائی چارہ قائم رہے۔ معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی، جو ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ طارق فضل چودھری نے کہا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات عوامی تھے، مطالبات حل کرنے کے لیے فنڈز کی بھی ضرورت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم، کہا سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں۔ کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے کہ افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ عوامی مفاد اور امن ترجیح ہے۔ وفاقی وزراء اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے۔ پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے گا۔ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ مظفرآباد اور پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنائے جائیں گے۔ دونوں بورڈز کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ نون لیگ کی قیادت کا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیز فائر اور باہمی مشاورت سے مرحلہ وار اختلافات کم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو ہدایت کی کہ حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پارٹی قیادت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کے پس پردہ محرکات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور طے پانے والے معاہدے سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ کشمیر میں فسادات کو ہوا دینے والوں کا سدباب کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ وزیر اعظم نے فلسطین میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ عرب سربراہوں سے تازہ رابطوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے پر ملیشیا روانہ ہوں گے۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے پروازوں کا باضابطہ اعلان۔ پہلی پرواز 25 اکتوبر کو مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار پروازیں ہفتے اور منگل کو آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافر 15 گھنٹے کی بجائے صرف 8 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن۔ وزارت خزانہ نے نئے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے۔ حکومت کی جانب سے 12% کنٹریبیوشن دی جائے گی۔ نیا پینشن سسٹم 1 جولائی 2025 سے بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو ہوگا۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر نفاذ 1 جولائی 2025 سے متوقع۔ ملازمین ریٹائرمنٹ سے قبل پینشن اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکیں گے۔
پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کی شامت، خوزدار کے علاقے زہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے والے 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔ سیکورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر عوام کے پاک فوج کے حق میں نعرے، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے پر خوشی کا اظہار۔ مارکہ حق میں عالمی رسوائی کے باوجود شکست خوردہ بھارتی فوج کا جنگی جنون برقرار۔ اقتدار پر قابض مودی نے حسب روایت بہار انتخابات سے قبل پاکستان دشمنی کا سہارا لے لیا۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اشارہ۔ جنرل اوپیندر نے کہا کہ اس بار بھارت پوری جنگی تیاری کے ساتھ کارروائی کرے گا۔ بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کی گیدڑ پھپکیاں مارکہ حق کی شکست کو چھپانے کی ناکام کوشش قرار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کینیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور کا دورہ۔ انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک فوج، تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ کینیٹ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا۔ طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیل پر 8 اکتوبر کو سماعت ہوگی۔ جسٹس سمین الدین خان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ الیکشن دھاندلیوں اور 26 ترمیم کے خلاف چیمبر اپیل پر 7 اکتوبر کو سماعت کرے گی۔